جب ہم طہارت کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو وضو کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توضؤ بسم اللہ ہے، وضو کرو بسم اللہ کے ساتھ۔ وضو میں برکت، نماز میں برکت، عبادت میں برکت، اور پھر خاص خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے، وضو سے بھی پہلے ہم نے بیت الخلاء میں جانا ہے، تو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھا کرو بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ خبث والخبائث جو خبیث نر ہیں اور مادہ ہیں، اس کا ترجمہ مرد اور عورتیں بھی کیا گیا ہے، لیکن اگر نر اور مادہ کیا جائے تو اس میں وہ شیاطین جو جنوں میں آتے ہیں، مردوں میں آتے ہیں، سبھی اس میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات تھوڑی سی قابل غور ہے کہ بیت الخلاء پہلے جو تھے وہ باہر ہوتے تھے، بس آبادی سے بھی باہر، بستی میں لوگ جنگلوں میں جاتے تھے یا فصلوں میں جاتے تھے۔ پھر سہولت کے لیے وہ گھر کے سین میں آ گئے، کھلے گھر ہیں تو ان کے سین میں آ گئے، اور جو گنجان آبادیاں تھیں ان کی چھتوں پہ آ گئے۔ فرق تھا تھوڑا سا رہائش کا، اوپر چلے گئے، سائڈ پہ چلے گئے، چونکہ بیت الخلاء جو ہے وہ شیاطین کے مراکز ہیں، وہ جو گندے جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کی خوراک ہے، وہ گند کھانے والے، وہ گند کھانا اور گند کرنا انہوں نے، تو دور تھے۔ پھر ہم نے ایسی ترقی کی، جو چونکہ ہم انتہائی ترقی کی طرف جا رہے ہیں نا، ہم نے ترقی کی، وہ باہر سے اٹھایا بیت الخلاء اور اپنی سہولت کے لیے بالکل اٹیچ باتھ بنا لیا۔ اوپر والے سلسلے بھی ختم ہو گئے، وہ سارے اٹیچ باتھ بن گئے۔ تو وہ جو شیاطین ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خود ان کو اپنے قریب ترین لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی لیے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے خاص کر نوجوان بچوں کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں کہ اٹیچ ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھول گئے، ہم اللہ کا وہ کلام بھول گئے، ہم نے یہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ بھائی آپ اس جگہ جا رہے ہیں جو جگہ شیطان کا مرکز ہے، اور شیطان کو مخالفت کے لیے، عداوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں۔ اتنا بڑا بننے کے لیے اس ضعیف انسان کو اس سے بھی بڑے صاحب قوت اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، لہٰذا اس کی پناہ مانگنی بڑی ضروری ہے۔ تو جب ہم بیت الخلاء میں جائیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، بوڑھے، سبھی، ان کے لیے ہے کہ جب وہاں جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جو ہی باہر نکلیں تو ایک لفظ ہے، لمبی دعا نہیں، غفران، 2 لفظ، غفرانک ربنا، اتنا پڑھ لیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء کے اندر کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی کسی قسم کا، ہم نے تو اور مشاغل بنا لیے نا۔ ہماری یہ جو جدید ترین دنیا ہے، جو صاحب ثروت دنیا ہے، جو ایلیٹ کلاس ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے واش روم ہیں کہ ہمارے جتنا پورا گھر ہے نا، اس سے بڑے شاید انہوں نے وہاں پہ وارڈروب بنے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے، اور وہاں کتنے گھنٹے کھیلنے کا سامان ان کا ہوتا ہے بڑا، اس کو یعنی واش روم کو بھی انہوں نے اپنی آسائش کا اور لذت کا سامان وہاں بنا لیا۔ یہ اصل میں نہ سمجھی ہے، نہ شعوری ہے، لاشعوری ہے، اور ہماری دین سے دوری ہے۔ اگر دین میں رہیں، دین پر رہیں اور عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ جتنے مسائل ہیں جادو کے، جنات کے اثرات کے، یہ سارے ختم نہیں تو کم تو ضرور ہو سکتے ہیں نا۔ ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کو ہم اپنا بنا لیں کہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کو جو میں کہا گیا پڑھیں تو ہم
ہمیں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک بات جو میں کرنا چاہتا تھا، چونکہ بیت الخلاء میں ذکر نہیں ہے، تو باہر نکل کر جب پڑھا کہ غفرانک ربنا، اب یہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، ہم تو سنت میں پڑھتے ہیں نا، تو آپ نے کیوں پڑھا؟ سوال اٹھایا علماء نے کہ آپ نے کیوں پڑھا؟ آپ نے کون سا بیت الخلاء میں ایسا کام کیا تھا کہ باہر آ کے غفرانک ربنا؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، آپ اگر خوابیدہ بھی ہوتے، سوئے بھی ہوتے، تو پھر بھی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا رہتا، تو کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے۔ تو یہ چند لمحے ایسے تھے کہ جو اللہ سے ذکر کی جدائی ہوتی، تو اس جدائی پر اور اس محرومی پر کہہ لیں کہ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں غفرانک ربنا، اللہ یہ چند لمحے میں تو اس سے دور رہا ہوں نا، ذکر نہیں کیا، یہ مجھے معاف کر دینا۔ تو کتنی بڑی بات ہے جب اس تصور کے ساتھ ہم بھی کہیں گے کہ غفرانک ربنا، اللہ ہماری یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے بیگانگی تھی، مجبوری تھی، دوری تھی، اس کو معاف فرما دے، تو کتنا اللہ کا کرم ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا اہم موقع ہے کہ میاں بیوی ہیں، ایک حلال اور جائز رشتہ ہے، جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تنہائی کی، خلوت کی، صحبت کی، تو اس سے پہلے بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایک دعا پڑھ لیا کریں، اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ ہم پناہ بھی مانگتے ہیں تیری اور دعا بھی کرتے ہیں کہ شیطان کو ہم سے دور رکھ، شیطان کو ہم سے دور رکھ اور ہمیں اس کی سازشوں سے، کارستانیوں سے بچا لے، اور جو تو ہمیں رزق دینے والا، اس ملاقات کے بعد، اس ہماری صحبت کے بعد تو جو اولاد کا ہمیں رزق دینے والا ہے، اس آنے والی اولاد کو بھی اس کے اثرات سے، اس کی شیطانیوں سے بچا لے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اور یہ سارے کلمات ان کے لیے ہیں جن کے جائز اور حلال رشتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، قرآن کی حدود کو نہیں مانتے، قرآن کے قوانین کو نہیں مانتے، قرآن کی پابندی، ان پہ تو یہ ان کے لیے تو مسئلہ ہے نہیں۔ جو بازار میں نکلے ہوئے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ ایجنڈا کس کا بھی ہے، وہ جو میدان میں نکل کر مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں، ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہمیں یہ عقد کی، نکاح کی پابندیوں سے بھی آزاد کر دیا جائے، ہمیں یہ اجازت دے دی جائے کہ ہم خواتین آپس میں تعلق بنا سکیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ مرد مرد کے ساتھ آپس میں تعلق بنا۔ وہ پوچھتے ہیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھئی شرعی حیثیت اس کی ہوگی نا جو قرآن کو تسلیم کرے گا، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرے گا، اس کی یہ جو شرعی حیثیت ہوگی۔ تو شرعی حیثیت اس کی کیا ہے جو قرآن کو مانتے نہیں ہے؟ اس لیے یہ جو مطالبہ، یہ بات کرنا، یہ قوانین سے فرار اختیار کرنا، ان پابندیوں کا انکار کرنا، یہ کم از کم مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے کہ جو کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے لیے جائز اور حلال رشتے کے لیے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔